ایک بڑے بھائی کا سوال ہے کہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو آپ کی نظر میں اسلام کے کس درجے میں وہ لوگ آتے ہیں؟ سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے علماء حضرات خطبہ کو سرکار کے حکم کے اندر دین کی بات کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ کوئی محمد اعجاز صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، تو اس بات کو سمجھ لیں، یہ اسلامی ضابطہ ہے، یہ اسلام کا رول ہے کہ جہاں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے وہاں علماء حکام کے انڈر میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کی ترتیبات ہوتی ہیں، اس کا نظام ہوتا ہے، اس کی وزارت ہوتی ہے، لہذا حکام کوئی بھی خطبہ دیں یا کسی بھی انداز کی گفتگو کریں تو ان کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ نظام کے تحت اس بات کے نقاط پہلے سے تیار کر لیں، اس کے پوائنٹس پہلے سے تیار کر لیں۔ یہ اسلامی عین اسلامی حکم ہے، ان پر پابندی نہیں ہوتی کہ وہ مکمل طریقے سے وہی بات کہیں گے جو حکومت چاہتی ہے، لیکن حکومت کی پالیسی کے تحت پوائنٹس متعین ہوتے ہیں اور ان پوائنٹس کے تحت وہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ عین اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی صحابی رسول کو کیا اس بات کا اختیار حاصل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ جو کچھ آپ صحابہ کرام تقریریں کرتے تھے یا باتیں کرتے تھے وہ سب ماخوذ ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کی پالیسیوں سے۔ تو یہ اسلامی حکومت کا ایک نظام ہے۔ اگر ایسے ہی ممبر و محراب کو آزاد کر دیا جائے اور کوئی بھی آ کر کے کچھ بھی بات کر کے نکل جائے تو ایسی صورت میں فساد برپا ہوگا، مسائل کھڑے ہوں گے، حکومت کے لیے تشویش پیدا ہوگی، عوام میں بغاوت ہوگی۔ اس وجہ سے یہ نظام ہے، اسلامی حکومت کا نظام ہے۔ اور یہاں پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ اسلامی حکومت یعنی سعودی حکومت کو آپ اسلام کے کس درجے میں رکھتے ہیں؟ تو میں واضح کر دوں کہ سعودی حکومت اسلام کے اعلیٰ درجے میں ہے، موجودہ دور میں اسلام کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کی عدالتوں میں قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ کوئی چوری کرتا ہے اور گواہ موجود ہوتے ہیں تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے گواہ موجود ہوتے ہیں تو قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، حدود کی تنفیذ ہوتی ہے۔ تو اسلامی حکومتوں کی جو بھی علامتیں اسلام میں ذکر کی گئی ہیں وہ علامتیں غالب گمان کے مطابق، غالب اوصاف کے مطابق سعودی عرب کے اندر نافذ العمل ہیں۔ لہذا موجودہ دور میں دنیا میں جو بھی حکومتیں قائم ہیں ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والی حکومت اسلامی تعلیمات کے مد نظر خود سعودی حکومت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ ان کے سوال کا اگلا حصہ ہے کہ سعودی عرب اپنے ملک کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کے سوال میں اب تک جو سوال تھا وہ سعودی عرب اپنے ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن میرے جواب کے بعد یہ اتنا سمٹ گئے ہیں کہ اب سعودی عرب کو اپنے ملک کے لیے ٹھیک مانگنے لگے ہیں۔ یعنی ایک چیز میں انہوں نے رجوع کر لیا ہے، اب سعودی عرب دوسرے ممالک کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ کیا سعودی عرب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہتھیاروں کے ذریعے سارے ممالک کو تحفظ فراہم کرے؟ اگر اس پوزیشن میں ہے، اس کے باوجود وہ نہیں کرتا ہے تو یقیناً مجرم ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ طاقتوں کے بیچ میں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ سب کا دفاع کر سکے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ فلسطین میں بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، خواتین کی آبروریزی ہو رہی ہے، قتل و خریزی ہو رہی ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سعودی حکومت وہاں کیا کر رہی ہے؟ سعودی حکومت کی ٹو نیشن جو پالیسی ہے یا فلسطینیوں کے لیے تعاون کا جو جذبہ ہے، پورے سال فلسطینی حکومت کی حمایت میں جو وہ ہتھیار سپلائی کرتی ہے اس کا ریکارڈ وہ آن لائن یا نیوز چینل پر آ کر کے ظاہر نہیں کرتی، لیکن اندرونی طور پر وہ پالیسی دیکھی جائے تو سعودی حکومت تنہا وہ حکومت ہے جو کھربوں ڈالر کا تعاون سال بھر میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے پیش کرتی ہے اور فلسطین حکومت کو پورا سپورٹ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ فلسطین کے شہری اگر سعودی عرب چلے جائیں تو ان کو وہاں پناہ دی جاتی ہے، رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کی مفت تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو ان کے پاس جو طاقت ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں یہی کہیں گے کہ وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی انسان ہیں، کوئی کمی رہ سکتی ہے۔ ہم کمی کا دفاع نہیں کرتے، جو خامی ہے وہ خامی ہے، جو خوبی ہے اس کا بھی اقرار کیا جانا چاہیے، لیکن طاقت سے آگے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی حکومت کسی دوسرے ملک کی طاقت کی پوزیشن میں نہیں ہوگی تب تک تعاون نہیں کرے گی، اس کی اپنے ملک کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ لہذا ان کے پاس جو طاقت ہے وہ کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے آگے مزید طاقت ہوگی تو مزید کریں گے۔ دیکھیے، ان کا دوسرا سوال ہے کہ سعودی حکومت کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ وہاں پر حکومت کے لوگ
नाच गाने को लीगलाइज कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा। तो पहली बात तो यह है कि मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि नाच गाने को लीगलाइज किया जा रहा है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें पहुंचती हैं उसमें 10 झूठ मिलाया जाता है। वहां इंटरटेनमेंट के नाम से एक मिनिस्ट्री कायम की गई। उस मिनिस्ट्री के तहत कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन चीजों से हम इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन उन चीजों पर नकीर करने या तनकीद करने का इस्लाम ने हमको ज़ाब्ता बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम वली अमर या हाकिम की कोई गलती या खामी देखो तो उसका हाथ पकड़ो और किनारे ले जाकर के नसीहत कर दो। नसीहत कबूल करता है तो ठीक है, नहीं कबूल करता है तो उसको अल्लाह के यहां जवाब देना। आज के दौर में मेल है, टेलीग्राम है, या ऐसे ही दूसरे वसाइल तवासुल हैं, उनके जरिए खतो किताबत उलमा करते हैं। मैं जाती तौर पर ऐसे लोगों से वाकिफ हूं जिन्होंने हुकूमत को इन चीजों में नसीहत की है और हुकूमत ने बहुत सारे उमूर में नसीहत को कबूल किया है। लिहाजा हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। खराबियां और खामियां जो आने का सबब है उसमें एक बुनियादी सबब यह भी है कि सऊदी हुकूमत की पॉलिसी यह है कि उनके अपने हम वतन सऊदी अरब के रहने वाले अवाम छुट्टी के दिनों में सऊदी अरब से बाहर के ममालिक में जाकर के गलत अंदाज की चीजों में मुलव्विस होने की जानिब माइल हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए इंटरटेनमेंट का या आपस में बहले रहने का इतना सामान यहां कर दो कि कम से कम बिगाड़ बड़े पैमाने पर ना आए। यह उनकी पॉलिसी है। इस पॉलिसी से इत्तेफाक भी किया जा सकता है, इख्तिलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन इख्तिलाफ का सलीका है, इस्लामी और शरई ज़वाबित हैं, उसकी रोशनी ही में इन चीजों को अंजाम दिया जाना चाहिए।